اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10th کلاس آپ کی اردو کی کلاس جو ہے اس کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اور مضمون ہے آپ کا اردو سبق ہے نام دیو مالی۔ صنف ادب جو ہے یہ خاکہ ہے، یعنی صنف جو ہے کون سی قسم ہے ادب کی، اس کو کہتے ہیں خاکہ۔ اور خاکہ نگار جو ہے، خاکہ لکھنے والے ہیں مولوی عبدالحق، یعنی یہ مسلم علماء کا لقب ہے۔ عیسائی عالم کو پادری کہتے ہیں، سکھ عالم کو گرو کہتے ہیں، مولوی ہندو عالم کو پنڈت کہتے ہیں، اور یہودی عالم کو جو ہے وہ ربی کہتے ہیں۔ عبدالحق، حق کہتے ہیں بندے کو، حق اللہ تعالیٰ کی ذات کا بندہ، اور گرامر کی روح سے یہ مرکب امتزاجی ہے۔ جب دو لفظ مل کر اسم بن گئے ہوں تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مرکب امتزاجی۔ تو جہاں سے پچھلا لیکچر چھوڑا تھا وہاں سے ہم آگے چلیں گے کہ مولوی عبدالحق اپنے اس خاکہ میں حیدرآباد دکن میں مقبرہ رابعہ دورانی جو اورنگزیب عالمگیر کی بیوی تھی، اورنگزیب کا مطلب ہے شاہی تخت کی زینت، اور جو ہے عالمگیر دنیا پر حکومت کرنے والا یا بہت بڑا بادشاہ۔ تو اس کا اصل نام، اس کی جو بیگم تھی، بیوی تھی، اس کا اصل نام تھا دررس بانو بیگم، اور اس اورنگزیب عالمگیر نے اس کو لقب سے نوازا تھا، رابعہ دورانی کے لقب سے نوازا تھا۔ رابعہ کا مطلب ہوتے، رابع کا مطلب ہوتے چوتھا، رابع کا مطلب ہے چوتھی، دورانی ایک افغان قبیلہ کا نام ہے، اس لقب سے اس کو نوازا تھا۔ اس کے باغ میں یہ کام کرتا تھا نام دیو مالی۔ اب نام دیو مالی پر کی شخصیت پر، اس کے کام پر، اس کی جرأت پر، اس کے اخلاص پر، اس کی سچائی پر، اس کو اپنے پیشے سے جو دلی لگاؤ تھا اس پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بنگلے کے سامنے چمن جو ہے فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کو کہتے ہیں باغ بنانے کا کام نام دیو کے سپرد کیا۔ میں نے اپنے بنگلے، اپنی کوٹھی، اپنے مکان کے سامنے باغ لگانے کا جو کام تھا، مکان کے سامنے باغ لگانے کا جو کام تھا وہ کس کے حوالے کیا؟ نام دیو کے حوالے کیا۔ نام دیو جو کیا تھا؟ مالی تھا، اس مالی کے حوالے میں نے وہ کام لگایا، کیا باغ لگایا۔ اچھا، تو میں اندر اپنے دفتر میں کمرے کے اندر بیٹھا ہوا کام کرتا رہتا تھا، مولوی صاحب کہتے ہیں۔ میری میز کے سامنے ایک بڑی سی کھڑکی تھی، سی حرف تشبیہ، بڑی سی، کافی بڑی کھڑکی تھی میرے میز کے بالکل سامنے، جہاں پر میں بیٹھ کر کام کرتا تھا بالکل سامنے اس کے ایک بڑی سی کھڑکی تھی۔ اس میں سے چمن صاف نظر آ رہا تھا، اس کھڑکی سے میں سے بالکل کلیئر باغ نظر آ رہا تھا۔ لکھتے لکھتے کلاس جب دو حروف، دو الفاظ ایک جگہ ایک جیسے آ جائیں تو اس کو علم بدیع کی روح سے یہ کاریگری ہے جسے صنعت کہتے ہیں، اور یہ صنعت کون سی ہے؟ تکرار لفظی۔ اگر حرفوں کو مثال کے طور پر کے دو دفعہ آ جائے تو اسے تکرار حرفی کہیں گے، صنعت تکرار حرفی۔ چونکہ یہ لفظ ہے لکھتے لکھتے، اس لیے یہ ہے علم بدیع کے مطابق صنعت تکرار لفظی۔ تو لکھتے لکھتے کبھی نظر اٹھا کر دیکھتا، جب میں اپنے کام میں مصروف ہوتا اور لکھتا رہتا تو لکھتے لکھتے اچانک کبھی میری نظر اٹھتی اور باغ کی طرف میری نگاہ جاتی تو نام دیو کو ہمہ تن اپنے کام میں مصروف پاتا، ہمہ تن ہر وقت، ہمہ تن ہر وقت۔ مشکل الفاظ کے معنی، ہمہ تن ہر وقت اپنے کام میں لگا ہوا دیکھتا
किसी वक्त बैठा हुआ ना देखता, आराम करता हुआ ना देखता, हर वक्त अपने काम में उसको मैं मसरूफ पाता, समझता हर वक्त से मैं काम करते हुए देखता। अगला पैराग्राफ, बाज दफा, बाज कई दफा बार उसकी हरकतें, काम का तरीका, दो महीने के 4 भी है और यहां होगा काम का तरीका। देखकर बहुत तहज्जुब होता, तहज्जुब हैरानी, तहज्जुब हैरानी होती है, हैरान रह जाता, दंग रह जाता। मसलन मिसाल के तौर पर क्यों दंग रह जाता, किस लिए हैरान हो जाता है? मिसाल के तौर पर क्या देखता हूं कि नामदेव एक पौधे के सामने बैठा उसका थामला साफ कर रहा है। थामला पौधे के इर्द गिर्द बना हुआ घड़ा जिसमें पानी डाला जाता है, जिसमें पानी, खाद या दवाई डाली जाती है। अगर पौधा बीमार हो जाए उसे क्या कहते हैं? थामला। तो नामदेव एक पौधे के सामने बैठा उसका गड़ा साफ कर रहा है। थामला साफ करके होश से पानी लिया, होश छोटा तालाब, होश छोटा तालाब, देखता कि होश से उसने पानी लिया, थामला पहले साफ किया, वो गड़ा साफ किया, कहा कि उसके में अगर कोई पत्थर वगैरह पड़ा है, कंकर पत्थर पड़ा है या उसमें घास हो चुकी है, उसको साफ किया। और फिर होश से पानी लाया, छोटे तालाब से पानी लाया और आहिस्ता आहिस्ता डालना शुरू किया। फिर उसने क्या किया? आहिस्ता आहिस्ता भी सनत तकरार लस्सी, आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि पानी जो है अगर आप तेजी से गिराए तो पानी वो जमीन के नीचे नहीं जाता, एक जगह जमा हो जाता है और फिर सूख जाता है। धूप जब लगती है तो आस्ता आस्ता डालें तो वो जमीन के नीचे जज़ब होता जाता है। इसलिए आस्ता आस्ता डालना शुरू किया, पानी डालकर डोल दुरुस्त की, डोल शक्ल वजन, यानी पौधे की जो शक्ल थी, उसके पत्ते पत्ते टेनियां मेनियां वो सारी दुरुस्त थी। क्या हवा चलने से कोई टेनी एक दूसरे के में फंसी हुई तो नहीं? और हर रुख से पौधे को मोड़ मोड़ कर देखा, हर रुख चारों तरफ से, हर रुख चारों तरफ से पौधे को मोड़ मोड़ कर देखा, मोड़ मोड़ कर पीछे हट के भी, आगे जाके भी, पीछे हट के भी पौधे को देखा चारों तरफ से। फिर उल्टे पांव पीछे हट कर उसे देखने लगा, फिर पीछे की तरफ गया, पांव की मुखालफ समत में पीछे की तरफ चला, उल्टे पांव चला और पीछे जरा जाके जरा थोड़ा सा दूर से पौधे को देखने लगा। देखता जाता था और मुस्कुराता, खुश होता था जब वो पौधे को देखता कि पौधा सही हालत में है, इसको किसी की बीमारी, किसी किस्म की बीमारी नहीं है और फलता फूल रहा है, यानी तरक्की कर रहा है, परवरिश पा रहा है, बड़ा हो रहा है और सेहतमंद है, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, दबी हुई हंसी आ जाती है उसके चेहरे पर, तबस्सुम आ जाता। ये देखकर मुझे हैरत होती और खुशी भी। ये सारी उसकी हरकतें, उसका काम करने का तरीका और सलीका में देखता तो मैं हैरान भी होता और खुश भी होता। हैरान इसलिए कि किस कदर ईमानदारी के साथ, खुलूस के साथ अपना फ़राइज़ अंजाम दे रहा है और फिर इस अदायगी पर
پر، اس کام کی اس طریقے پر، اس فنوس پر میں خوش ہوتا۔ کام اسی وقت کام ہوتا ہے جب اس میں لذت آنے لگے۔ کہتے ہیں کام اس کو کہتے ہیں جس میں مزہ آنے لگے۔ اگر کام کرتے ہوئے مزہ نہ آئے تو وہ کام جو ہے بیکار ہے۔ کیا ہے؟ بیکار، بے محافظہ کام وہ بھی بیکار کہتے ہیں۔ اور بیکار خلوص کے بغیر کیے ہوئے کام کو بھی بیکار کہا جاتا ہے، اور بے معاوضہ کام جس میں اجرت نہ ملے اس کو بھی بیکار کہا جاتا ہے۔ تو یہ جس کام میں مزہ نہ آئے وہ بے مقصد کام۔ نیکسٹ پیراگراف پہ آتے ہیں کلاس۔ اب مجھے اس سے دلچسپی ہونے لگی، اب مجھے شوق پیدا ہونے لگا، کس سے؟ نام دیو سے، اور نام دیو مالی کے کام سے شوق ہونے لگا۔ کیسے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ بعض اوقات اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھا کرتا۔ ایسا بھی ہوا کہ بعض اوقات میں اپنے کام کو چھوڑ دیتا اور اسپیشلی خصوصاً اسے دیکھتا کہ یہ کس طرح کام کر رہا ہے، مگر لیکن اسے پتہ بھی کچھ خبر نہیں ہوتی کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ لیکن اس مالی کو پتہ نہ چلتا، خبر نہ ہوتی کہ مجھے کوئی دیکھ بھی رہا ہے کہ میں کس طرح کام کر رہا ہوں۔ اسے تو تعلق اپنے کام سے تھا، یا اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے، یا اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ جس جگہ وہ کام کرتا اس کو اپنے قریب ترین ارد گرد کا بھی نہ پتہ ہوتا۔ آس پاس متضاد الفاظ ہے، ارد گرد متضاد الفاظ ہے، دونوں قریب ترین بھی کسی بھی سائڈ پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے کیا کر رہا ہے، اپنے کام میں ایسے مگن ہوتا ہے، ایسے میں ہوتا ہے، ایسے ڈوب کر کام کرتا ہے۔ وہ اپنے کام میں مگن رہتا، اپنے کام میں مصروف رہتا۔ اس کے کوئی اولاد نہیں تھی، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس کے بچے نہیں تھے، اس کے بیٹے نہیں تھے، اس کی بیٹیاں نہیں تھیں۔ وہ اپنے پودوں اور پیڑوں ہی کو اپنی اولاد سمجھتا تھا۔ یہ حرف تخصیص شہادت کے لیے، خبر شہادت اظہار کے لیے یہ حرف استعمال ہوتا ہے۔ ہی جملے میں زور پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ اپنے پودوں اور پیڑوں ہی کو اپنی اولاد سمجھتا تھا، یعنی اپنے پودوں اور پیڑوں کو اولاد سمجھتا تھا اور کسی چیز کو نہیں سمجھتا تھا۔ اس سے اس کا تعلق رہتا تھا، اور اولاد کی طرح ان کی پرورش اور نگہداشت کرتا، اور اولاد ہی کی طرح اپنے پودوں کو سنبھالتا اور ان کی دیکھ بھال کرتا۔ نگہداشت، دیکھ بھال، نگہداشت، دیکھ بھال۔ ان کو سرسبز و شاداب دیکھ کر ایسے ہی خوش ہوتا جیسے ماں اپنے بچے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ سرسبز و شاداب، ہرے بھرے دیکھ کر ایسے ہی خوش ہوتا ہے جس طرح اپنے ماں اپنے بچوں کو صحت مند دیکھ کر خوش ہوتی، اس طرح یہ پیڑوں کو، اپنے درختوں کو صحیح حالت میں دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوتا۔ وہ ایک ایک پودے کے پاس بیٹھتا، ان کو پیار کرتا، جھک جھک کے دیکھتا، ایک ایک سنت تکرار لفظی، ایک ایک پودے کے پاس بیٹھتا، یعنی ہر پودے کے باغ کے ہر پودے کے پاس جا کر بیٹھتا، ان کو پیار کرتا، یعنی بڑی توجہ کے ساتھ جو ہے اسے دیکھتا۔ اسے ان پودوں سے محبت تھی، اولاد جیسی، جھک جھک کے قریب ہو کر دیکھیں گے۔ آپ اکثر کہا جاتا ہے آپ کو کہ یہ دیکھیں جھک، یہ پیش اس اللہ کا حصہ ہے۔ پیش اگر یہ ہٹا دیں تو اس کو آپ چاک بھی سمجھ پڑھ سکتے ہیں، جو اصولوں پہ پڑھیں گے اس پر پیش ہوگی۔ اب یہ دیکھیں منہ ہے، یہ اگر شر ہٹا دی جائے اور پیش ہٹا دی جائے تو یہ منع بھی پڑھا جا سکتا ہے، منع بھی کچھ بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جس وقت اس پہ پیش ہوگی اور ساتھ شد ہوگی منہ پر تو یہ منہ پڑھا جائے گا۔
کہ زبر زیر پے شاد مد جذب یہ ساری چیزیں جو ہے ملا کے ایسا ہوتی ہیں. جھک جھک کے دیکھتا اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا ان سے چپکے چپکے باتیں کر رہا ہے. جھک جھک صنعت تکرار لفظی دیکھتا اور ایسا معلوم ہوتا ہے، ایسا پتہ چلتا ہے، ایسا لگتا کہ گویا جیسا کہ حرف تشبیہ ہے، ان سے چپکے چپکے آہستہ آہستہ صنعت تکرار لفظی آہستہ آہستہ باتیں کر رہا ہے. جب وہ پودے کے پاس بیٹھتا قریب ہو کے پودے کو دیکھتا تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے آہستہ آہستہ ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. جیسے جیسے بھی حرف تشبیہ ہے، حروف تشبیہ جیسے جیسے جوں متضاد ہوتے دوں جوں کو متضاد مینے کے جیسے جھوجو اور متضاد ہے دوں ویسے جیسے جھوں وہ بڑھتے بڑے ہوتے اور پھولتے پھلتے سرسبز و شاداب ہوتے، بار آور ہوتے، مکمل ہوتے، ان کا دل بھی بڑھتا اور پھولتا تھا. اس کا دل بھی بڑھتا یعنی وہ بھی خوش ہوتا، وہ بھی مطمئن ہوتا اور پھولتا تھا یعنی اسے اپنی محنت کا صلہ نظر آتا اور خوشی آتی، اس کو خوشی محسوس کرتا. ان کو توانا اور ٹانٹا، توانا مضبوط صحت مند، توانا مضبوط صحت مند، ٹانٹا موٹا تازہ. دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی تھی. لہر، امنگ، جوش، ولولہ. کبھی کسی پودے میں اتفاق سے کیڑا لگ جاتا، کبھی کسی پودے میں، کبھی حرف تاکید، کسی پودے میں اتفاق اچانک سے کیڑا لگ جاتا یا کوئی اور روگ پیدا ہو جاتا، روگ، بیماری. کیونکہ روگ جاندار چیز ہے، اسے بھی بیماری لگتی ہے. روگ پیدا ہو جاتا تو اسے بڑا فکر ہوتا، یہاں ہونا چاہیے اسے بڑی فکر ہوتی. تو حرف جزا ہے تو اسے بڑی فکر ہوتی. جب کوئی پودا بیمار ہو جاتا تو وہ بڑا فکر مند ہو جاتا، سوچوں میں پڑ جاتا کہ کس طرح اس کو ٹھیک کیا جائے. بازار سے دوائیں لاتا، بازار سے پودوں کی دوائیں ہوتی ہیں، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ والوں کے پاس ہوتی ہیں. ادھر منسیرہ میں شنکاری روڈ پر جو ہے ایگریکلچر کا دفتر ہے، وہاں سے اس طرح کی دوائیں ملتی ہیں پودوں کے لیے، زمینوں کے لیے بیج ملتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں. بازار سے دوائیں لاتا، باغ کے داروغہ یا مجھ سے منگاتا. داروغہ نگران یا محافظ. ایس ایچ او کے لیے بھی اردو میں داروغہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ایس ایچ او اسٹیشن ہاؤس آفیسر کے لیے بھی اردو میں داروغہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے علاقے کا، اس تھانے کا، اس حدود کا، جس حدود کا وہ تھانہ ہے اس کا، اس حدود کا، اس علاقے کا محافظ ہوتا ہے، وہاں کے عوام کا محافظ ہوتا ہے. اس لیے اسے اردو میں داروغہ کہتے ہیں اور انگریزی میں اسے کہتے ہیں ایس ایچ او اسٹیشن ہاؤس آفیسر. دن بھر، سارا دن اس میں لگا رہتا، اس میں اس کو دوائی دیتا اور اس کا گھر صاف کرتا، اس کی خدمت کرتا، اس کی سیوا کرتا. اور اس پودے کی ایسی سیوا کرتا، سیوا خدمت یعنی پودے کا اتنی حفاظت کرتا، اتنا خیال کرتا، اتنی خدمت کرتا جیسے
یعنی وہ پودے کی اتنی خدمت کرتا جس طرح ہمدرد ڈاکٹر، ہمدرد بھلا اچھا ڈاکٹر جو ہے اپنے پیارے بیمار کی کرتا ہے، عزیز بیمار کی، پیارے بیمار کی کرتا ہے، اس طرح وہ پودے کی خدمت کرتا اور اسے دوائی دیتا، اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا، ہزار جتن کرتا، ہزار۔ اس سنگ کو کہتے ہیں جہاں کہیں اعداد کا ذکر ہوتا ہے اسے سیاقتہ اعداد کہتے ہیں، سیاقتہ اعداد، اس کی کریگری ہزار کا لفظ استعمال کیا۔ عمری دراز نام کے لائق 4 دن 2 آدھوں میں کٹ گئے، 2 انتظار میں بادشاہ ظفر کا شہر، اس کے اندر سند سیاقتہ اعداد کا استعمال ہوا، ہزار جتن کوششیں، ہزار کوششیں کرتا، بہت زیادہ سٹرگل کرتا، بہت زیادہ کوشش کرتا، بڑی ہمت کرتا اور خوب جو ہے اس پودے کو ٹھیک کرنے کی پوری کوشش کرتا اور اسے بچا لیتا۔ نتیجہ کیا نکلتا؟ جب اس کی محنت جو ہے اتنی محنت کرتے کہ پودا بچ جاتا، ضائع نہ ہوتا، اور جب تک وہ تندرست نہ ہو جاتا، جب تک پودا ٹھیک نہ ہو جاتا، صحت مند نہ ہو جاتا، اسے چین نہ آتا، چین کہتے ہیں آرام ہو، بالکل مطمئن نہ ہوتا، تذبذب کا شکار رہتا، ناراض رہتا، خفا رہتا پودے کے لیے۔ اس کے لگائے ہوئے پودے ہمیشہ پروان چڑھے، پروان چڑھنا معاملہ مکمل ہونا، یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ درخت بنے اس کے لگائے ہوئے پودے، ظاہر۔ نیکسٹ پیراگراف کلاس، باغوں میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی شناخت ہو گئی تھی۔ جڑی بوٹیاں کسی درخت کی وہ جڑ، پھول اور پتے جو دوا کے کام آتے ہیں اس کو جڑی بوٹیاں کہتے ہیں۔ جنگلوں میں اندر، باغوں کے اندر زمین سے اٹھنے والی ایسی بوٹیاں یا چھوٹے چھوٹے پودے جو خود نہیں اگائے جاتے، وہ اس زمین سے اللہ تعالیٰ کی ذات کی قدرت کاملہ سے پیدا ہوتے ہیں اور وہ دواؤں کے کام آتے ہیں۔ ان کو انگریزی زبان میں کہتے ہیں ہربل، اور ان سے علاج ہوتا ہے، ان سے دوائیں بنتی ہیں، میڈیسن۔ باغوں میں رہتے صنعت تکرار نفسی، باغوں میں رہتے 2 دفعہ رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی شناخت ہو گئی تھی۔ وہاں اگنے والے چھوٹے چھوٹے پودے آپ سمجھ لیں، ان کی پہچان ہو گئی تھی، شناخت پہچان ہو گئی تھی۔ خاص کر بچوں کے علاج میں اسے بڑی مہارت تھی، اسپیشلی خاص کر بچوں کے علاج میں اس کو بڑے مہارت، کاریگری، تجربہ، رسائی۔ کلاس 2 قسم کے علاج ہوتے ہیں۔ ایک علاج ہوتا ہے علاج بالضد، علاج ضد، مرض کی تاثیر اثر کو کہتے ہیں کہ برعکس علاج، یعنی ڈاکٹری علاج یا یونانی علاج، اور دوسرا جو ہے علاج بالمثل، علاج بالمثل، مرض کی تاثیر کے مطابق علاج، مرض کی تاثیر کے مطابق علاج، یعنی ہومیوپیتھی، یہ علاج کو بظاہر چائنا کا علاج مختلف علاج ہیں، لیکن یہ ہمارے یہاں حاضر بچوں کے علاج عربی زبان کا لفظ ہے معالجہ، بیماری کی دوا، دارو وغیرہ۔ علاج میں اسے بڑی مہارت تھی، بڑی کاریگری تھی، بڑی رسائی تھی، بڑی پہنچ تھی اسے۔ دور دور سے لوگ اس کے پاس بچوں کے علاج کے لیے آتے تھے، دور دراز سے لوگ جو ہے نام دیو کے پاس آتے اور اس کو کہتے کہ میرا بچہ بیمار ہے، اس کی دوائی کریں۔ وہ باغوں میں جو بوٹیاں ہیں ان کی مدد سے ان کی دوائی کرتا۔ کبھی کبھی دوسرے گاؤں والے بھی اسے علاج کے لیے بلا لیے جاتے، کبھی کبھی اس کے اپنے گاؤں کے لوگ بھی نہ بھی ہوں،
بھی چلے آتے اور پھر اسے اپنے ساتھ لے جاتے. اگر ان کا کوئی بچہ بیمار ہوتا تو اپنے ساتھ لے جاتے. تو وہ اپنے باغ ہی میں سے جڑی بوٹیاں لا کر اپنے باغ ہی سے میں وہ ہربل لے کر وہاں پر اگنے والی جو بوٹیاں ہوتی ہیں چھوٹے چھوٹے پودے ہیں ان کو لا کر بڑی شفقت مہربانی اور وہ توجہ سے ان کا علاج کرتا ہے, بیماری کی دوا دیتا ان بچوں کو اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. بلا تعمل چلا جاتا. جب دوسرے گاؤں والے اسے علاج کے لیے آتے, اس کے پاس آتے, تو وہ بغیر بے دھڑک, بغیر کسی بہانے کے, بغیر کسی ہچکچاہٹ کے, کہتے بلا تعمل چلا جاتا, مفت علاج کرتا. یعنی جو علاج بچوں کو کرتا اس کا معاوضہ نہیں لیتا تھا, پیسے نہیں لیتا تھا اور کبھی کسی سے کچھ بھی نہ لیتا تھا. یعنی کبھی بھی اس نے کسی سے کچھ پیسہ وغیرہ بچوں کے علاج کا نہیں لیا. نیکسٹ پیراگراف پہ آتے ہیں. وہ خود بھی صاف ستھرا رہتا اور ایسا ہی اپنے چمن کو بھی رکھتا. جس طرح وہ اپنے باغ کو صاف ستھرا رکھتا تھا, خود بھی اس کا لباس بھی صاف ستھرا رہتا, خود بھی صاف ستھرا رہتا تھا. یعنی جیسے خود صاف ستھرا رہتا تھا, باغ کو بھی ایسے ہی صاف رکھتا تھا. یعنی ڈیوٹی اپنی بڑے فرض کے ساتھ ادا کرتا تھا, اپنے فرض کو نبھانے کا طریقہ اسے آتا تھا. اس قدر پاک صاف جیسے رسوئی کا چوکا, یعنی اتنا صاف رکھتا تھا یہ اس باغ کو اپنے. جس طرح رسوئی ہندوؤں کے روٹی پکانے اور کھانے کا مقام, اس کو وہ جوتے اتار کے ہندو اس جگہ پہ جاتے ہیں, ہم اسے کچن کہتے ہیں, لیکن جہاں ان کا روٹی پکتی ہے, ان کی سالن پکتا ہے, تو اس کو رسوئی کہتے ہیں. اور یا ہم اسے باورچی خانہ کہتے ہیں, کھانا یا طعام کی جگہ کہتے ہیں. اس کو بہت ہی زیادہ وہ صاف رکھتے ہیں اور جوتے اتار کر جو ہے اس کے اندر داخل ہوتے ہیں. تو اس طرح وہ باغ کو بھی صاف رکھتا تھا. کیا وجہ, کیا طاقت جو کہیں گھاس پھوس یا کنکر پتھر پڑا رہے. کہتے کیا طاقت کہ کسی جگہ باغ میں کوڑا کرکٹ یا کنکر, وہ اسے کوڑا کہتے ہیں, یا پتھر کسی جگہ اسے پڑا ہوا نظر آئے باغ میں, فوراً اٹھا کر جو سائڈ میں جا کر وہ پھینک دیتا اور کوڑا کرکٹ بھی اٹھا کر جو وہاں باہر جا کر پھینک دیتا. رفشیں باقاعدہ پودوں کے درمیان, درختوں کے درمیان میں جو راستے ہوتے ہیں وادیوں کے گزرنے کے, کام کرنے کے, وہ ترتیب کے ساتھ صاف ستھرے تھاملے درست. درختوں کے ارد گرد جو گڑھا ہوتا ہے جس میں پانی ڈالا جاتا ہے اور جس میں دوائی ڈالی جاتی ہے, اس میں کھاد ڈالی جاتی ہے, وہ بھی بالکل صاف ستھرا جیسے تھاملہ کہتے ہیں. صحیح حالت میں سینچائی, پانی دینا درختوں کو پراپرلی ہر روز, اور شاخوں کی کاٹ چھانٹ, یعنی غیر ضروری جو شاخیں درختوں کے ساتھ یا پودوں کے ساتھ تھیں ان کو کاٹنا, تراش تراش جیسے کہتے ہیں, کاٹ چھانٹ, وقت پر ٹائم پر اسے کاٹتا. تو غیر ضروری شاخوں کو کسی اور طرف جو ہے مڑی ہوئی شاخوں کو, اوپر نہ جانے والی شاخوں کو, غیر ضروری طریقے سے پھیلنے والی شاخوں کو کاٹ دیتا یا سوکھی ہوئی شاخوں کو کاٹ دیتا. جھاڑنا بہارنا صبح و شام روزانہ, جھاڑنا بڑھنا پیڑوں کو یا درختوں کو ہلا کر ان کے جو پتے ہوتے ہیں سوکھے ہوئے پتے ان کو گھرانا یا توڑنا, اور پھر بہارنا جھاڑو سے ان کو صاف کرنا. یہ صبح بھی اور پھر شام کو بھی, صبح بھی ایسے کرتا اور شام کو بھی ایسے کرتا اور ڈیلی ایسے کرتا. غرض مختصراً سارے چمن کو آئینہ بنا رکھا تھا. یعنی اس کا چمن جو ہے آئینے کی طرح, جس طرح آئینہ صاف ہوتا ہے اس طرح اس نے اپنے چمن کو بھی صاف ستھرا کر کے رکھا ہوا تھا. کلاس اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. خدا حافظ. پاکستان میں